پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک ہی بار اسمبلی بحال ہوئی کسی وزیر اعظم کی ڈسمس ہو کے، اور وہ نواز شریف کی اسمبلی تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ملی تھی بغیر اپیئر ہوئے، اور وہ حمزہ شہباز کو ملی تھی اتوار کے دن جب نائب نے چھاپا مارا تھا. پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار ہوئی ہے جو قاسم سوری کی تھی، اور جس کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ہوئی ہے. یہ حکومت آج جن ججز پہ تنقید کر رہی ہے، میں یاد کرانا آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ 5 رکنی بینچ جس نے قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا اور جس کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بنا، اس میں اس ججز کے نام لے رہے ہیں وہ 3 ججز اس بینچ کا حصہ تھے. آج انہیں چیف جسٹس سے بڑی تکلیف ہو گئی ہے، آج انہیں سپریم کورٹ کے باقی سینئر ججز سے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہو گئی ہے. اور اس وقت یہ جو کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ 8 دن آگے ہو گیا، اور آج یہ ہمارا جو وزیر قانون ہے، جو میرا خیال ہے اس نے تو جتنا یہ ان کو جو میرا خیال ہے جو ہمارا اعظم تارڑ صاحب کو اپنا نام ڈیولز ایڈوکیٹ ہی رکھ لینا چاہیے، شیطان کے وکیل ہو گئے ہیں. یہ تو اچھا خاصا آدمی تھا حکومت جوائن کرنے سے پہلے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. اور دیکھیے ایشو یہ ہے آپ کا طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ نے کیس فائل کرنا ہے، آپ کو اس کیس کے اوپر آبجیکشن ہے، آپ نظر ثانی لے کے آتے ہیں. نہ انہوں نے کوئی نظر ثانی کی، نہ کچھ کیا. اور آج پورا پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر 5 ممبر جو ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا کیس ہونا چاہیے. اور اس کو ہم انشاءاللہ یہ بھی وہی 5-6 لوگ ہیں جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، لیکن یہ 5-6 اب ہمیں سویلین مل گئے ہیں، ان پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جنہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. پہلی بار کسی گورنمنٹ نے آگے اعجاز چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی بار یہ ہوا کہ سویلین گورنمنٹ نے اس طرح کا غیر آئینی اور آئین کو یوزرو کرنے کا اقدام کیا ہو. تو کل ہم انشاءاللہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ آئے گا.